بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجھلے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت وجیح اور خوش شکل نوجوان تھے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے اہل بیت کا ہر فرد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جانے کی غرض سے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ ابا جان، آپ مجھے جانے دیں، میرے جیتے جی میں آپ کو میدان جنگ میں نہیں جانے دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دیں تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ جانے کے لیے تیار ہوئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحہ لگایا، تلوار عطا کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ اور بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے یزیدیوں کی جانب بڑھے تو یزیدی حیران ہو کر عمرو بن سعد سے پوچھنے لگے، یہ نوجوان کون ہیں؟ چند عمر رسیدہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی کہنے لگے کہ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اب کیا ہوگا، چلو بھاگ چلیں۔ عمرو بن سعد بولا، گھبراؤ نہیں، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ تمام لشکر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محویت کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور ان پر دشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی اور کسی لعین کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے نکل سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالمو، اگر اولاد رسول کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، اور حیدری جوش دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مقابل آؤ۔ کسی یزیدی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور کون فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا۔ جب حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا اور کسی میں لڑائی کی ہمت نہیں ہو رہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی باگ تھامی اور مثل سائقہ ان پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے یزیدی بھاگتے نظر آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وار میں کئی سر گرا دیتے۔ جب میمنہ پر حملہ کیا تو اس کو منتشر کر دیا اور پھر میسرہ کی طرف پلٹے تو سویں درہم برہم کر دیں۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب لشکر میں غوطہ لگاتے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک لڑتے رہے اور پھر لڑتے لڑتے یکایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشنگی کا غلبہ ہوا اور پوری شدت کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دشمنوں سے نکل کر والد بزرگوار کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ابا جان، پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کہاں تھا؟ سنتے ہی تڑپ گئے۔ بیٹے کی بے قراری باپ سے کہاں دیکھی جاتی تھی؟ آپ دیدہ ہو کر فرمایا، بیٹے، میدان میں جا کر شان حیدری دکھا اور منزل مقصود کو پہنچ جا۔ تیرے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام کوثر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر دشمنوں کی طرف لوٹے اور جا کر ان پر حملہ کیا۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیز سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے بالمقابلہ ہو۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہ تیغ کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتا۔ حیرت ہے
تمہارے دعویٰ شجاعت پر۔ اگر کچھ غیرت ہو تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق بن شیس نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ عمرو بن سعد نے قسم کھائی اور طارق بن شیس موصل کی حکومت کے لالچ میں گلستان رسالت کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ اس نے شبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیزے سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روک کر اس کے کینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینہ سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاش کو روند ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں نہا دیا۔ یزیدی لشکر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ مصرع بن غالب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع بن غالب کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مصرع بن غالب دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ پڑتی تھی کہ تنہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتا۔ بالآخر عمرو بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے اور خاک و خون میں نہلاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے مسلسل چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے حملوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری غلبہ پانے لگی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سست دیکھ کر چاروں جانب سے تلواروں کے وار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہا گئے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ناز و نام سے پالا تھا اور اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا تھا۔ انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا تو بے تاب ہو کر خیمہ سے نکل آئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے لپٹ گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آگے بڑھے اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ عز و جل آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کے جسم اقدس کو اٹھایا اور اسے دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسمان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا، الہی آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کر دی۔ اے اللہ میرا یہ ہدیہ قبول فرما۔